سود یا ربا کھانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ربا یعنی انٹرسٹ۔ سود کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں، جس کا ڈکشنری میننگ ہے زیادہ ہونا، پروان چڑھنا اور بلندی کی طرف جانا۔ اور شریعت میں ربا، سود یہ ہے کہ کسی کو اس شرط کے ساتھ رقم ادھار دینا کہ واپسی کے وقت وہ کچھ رقم زیادہ دے گا۔ جیسے کسی کو سال یا 6 مہینے کے لیے 100 روپے قرض دیے ہوں تو اس سے یہ شرط رکھیں کہ وہ 100 روپے کے 120 روپے دے گا۔ یہ جو 20 روپے زیادہ لیے گئے ہیں یہ سود ہے۔ ایک انسان قرض لیتا ہے کیونکہ وہ مجبور ہوتا ہے، اسے فوراً پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو اسے سود پر پیسے دیتا ہے وہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے، جتنا قرض دیا ہے اس سے زیادہ لیتا ہے، جو کہ اسلامک کلچر میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کو کہتے ہیں تاکہ غریبوں کا بھلا ہو۔ ایسا اسلامک کلچر کسی کو اجازت نہیں دے سکتا کہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جائے۔ اس لیے سود لینا دینا اسلام میں سخت حرام ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ دینے کے لیے قرآن بار بار کہتا ہے کہ جو ایکسٹرا ہے صدقہ کرو تاکہ پیسہ سوسائٹی میں گھومتا رہے۔ لیکن ایک جگہ اکٹھا نہ ہو، امیر بہت امیر نہ ہو اور غریب بہت غریب نہ ہو۔ جن کو اللہ نے مال دیا ہے ان سے کہا گیا کہ غریبوں کا خیال رکھو، ان پر خرچ کرو، ظاہر پر معاملہ کرو تاکہ سوسائٹی میں بے چینی نہ پھیلے، غریب امیر سے حسد نہ کرے بلکہ شکر گزار ہو، کوئی چوری نہ کرے اور سکون کا ماحول ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ حالات ہو گئے تھے کہ کوئی صدقہ لینے والا نہ تھا، ہر کوئی دینے والا تھا۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور لوگ دین سے دور ہوتے گئے۔ حالت یہ ہو گئی کہ ہر کوئی سمیٹنے والا ہو گیا۔ مال سے محبت اتنی بڑھ گئی کہ لوگوں نے حرام حلال کی بھی پرواہ چھوڑ دی۔ قرآن صرف ایک برکت کی کتاب بن گیا۔ لوگوں نے جب قرآن سمجھنا چھوڑا تو اللہ کے حکم بھی بھولنے لگے۔ کچھ لوگ ایسے ہو گئے جن کے احساسات ختم ہو گئے، انہیں لوگوں کی تکلیف دکھائی دینی بند ہو گئی، سیلفش ہو گئے، جنہیں صرف مال اکٹھا کرنے میں دلچسپی رہ گئی۔ اور کچھ دوسرے قسم کے لوگ وہ بھی تھے جو ہر چیز میں اللہ کی ناشکری کرنے والے تھے۔ انہیں ہر چیز وقت سے پہلے چاہیے، پھر چاہے وہ حلال سے ملے یا حرام سے۔ انہوں نے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بینک سے لون لینا شروع کر دیا۔ یہ دونوں طرح کے لوگ اسلام کے لیے خطرہ ہیں، جو اسلامی نظام کو برباد کر رہے ہیں۔ اسلام میں انٹرسٹ لینا اور دینا، دیتے کب ہیں ہم؟ جب ہم لون لیتے ہیں تو ہم انٹرسٹ پے کرتے ہیں، تو دینا اور لینا دونوں ہی حرام ہیں۔ قرآن ہمیں ہر حال میں اللہ کی شکر گزاری سکھاتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شکر ادا کرے گا اسے اور دیا جائے گا۔ یہ دنیا ایک ٹیسٹ ہے، اللہ نے کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم، کوئی بہت خوشحال ہے تو کوئی پریشان، ہر کوئی اپنا ٹیسٹ دے رہا ہے۔ جن کو زیادہ دیا ہے ان پر اللہ نے زکوٰۃ فرض کی، 2.5% کہ غریبوں کو دو۔ اس کے علاوہ بھی قرآن میں بے شمار آیتیں ہیں جو کہتی ہیں صدقہ کرو، لوگوں کی مدد کرو، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم، سب کی مدد کرو۔ اگر کسی کو ضرورت ہو
تو صدقہ دو ورنہ قرض دو، وہ ادا نہ کر پائیں تو مہلت دو، پھر بھی ادا نہ کر پائیں تو صدقہ کر دو یعنی قرض معاف کر دو۔ جو دین سب کی مدد سکھاتا ہے وہ کیسے اجازت دے گا کہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جائے؟ اس لیے سود کی اسلامی کلچر میں کہیں جگہ نہیں۔ سود لینا اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ کام ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو سود لے گا وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ قرآن میں ربا کے اوپر 9 بہت سخت آیتیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 حدیثیں صرف سود کے اوپر ہیں۔ آج کل بینکنگ سسٹم ہے، انشورنس کمپنیز ہیں، شیئر مارکیٹس ہیں جو انسان کو لالچ دیتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کرو تو مال بڑھے گا۔ یہ سب سود کی الگ الگ شکلیں ہیں۔ ان سب سے ایک مسلمان کو جتنا ہو سکے بچنا چاہیے۔ کچھ لوگ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ یہ تو بزنس ہے۔ اس کا جواب بھی اللہ نے قرآن میں دیا، یہ دنیا بہت چھوٹی ہے، کیوں حرام کا پیسہ لیں جبکہ سب یہیں رہ جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتے ہیں اور صدقے کو بڑھاتے ہیں۔ یہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سود لینے سے ہمارا مال بڑھ رہا ہے، جبکہ سود لینے سے ہمارا مال، اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو مٹا دیتے ہیں، اور صدقہ دینے سے ایسا لگتا ہے ہمارا مال جا رہا ہے، لیکن وہ صدقے سے ہمارا مال بڑھتا ہے، اس میں برکت آ جاتی ہے اور سود سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ جب انسان صدقہ دیتا ہے تو اس کے پاس سے مال جاتا ہے، اور جب سود لیتا ہے تو مال آتا ہے۔ یہ ظاہری چیز ہے جو دکھائی دیتی ہے، لیکن اصل میں الٹا ہوتا ہے۔ صدقے سے تھوڑے مال میں بہت برکت ہوتی ہے۔ ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو دیتے ہیں جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کے اعمال نامے میں بھی نیکیاں بڑھتی ہیں۔ ایک کھجور بھی اگر کوئی اچھی نیت سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں۔ جبکہ سود سے ایسا لگتا ہے کہ مال آ رہا ہے، لیکن یہ حرام کا مال اچھے مال کو بھی کھا جاتا ہے۔ ایسی جگہ سے مصیبتیں آتی ہیں جس کا انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا، اور سارا مال نکل جاتا ہے۔ جیسے کسی کے بزنس میں آگ لگ جاتی ہے، یا کوئی بیمار ہو جاتا ہے جس میں پیسہ پانی کی طرح بہہ جاتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی الگ ملتی ہے۔ سود سے مال بڑھتا نہیں، گھٹتا ہے۔ انسان اپنی کم عقلی کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ سود لینے سے اس کا مال بڑھے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود سے مال کم ہوتا ہے، ایسے مال سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 اور 277 میں اللہ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے سودخوار گنہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ثابت ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی کوئی غم لاحق ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود خور بندے کا نہ حج قبول کرتا ہے، نہ صدقہ، نہ جہاد، اور نہ صلہ رحمی، یعنی اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ ابن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سود میں بہت زیادہ مبتلا ہوتا ہے اس کا انجام کمی پر ہی ہوگا، یعنی اس کو جب وہ مرے گا تو کم مال پہ مرے گا، یعنی اس کا پاس مال کم ہو جائے گا۔ مال میں کمی۔
دنیا دار انسان سود کو نفع بخش اور زکوٰۃ کو مال میں کمی کرنے والا سمجھتا ہے، جبکہ حقیقت بالکل الٹی ہے۔ مال کو بڑھانا ہو تو اسے رب کی بارگاہ میں زکوٰۃ اور صدقات کی شکل میں پیش کرو، اور اگر تم لوگ جو سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو جائے تو اللہ کے نزدیک یہ نہیں بڑھتا، اور تم لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ایسے ہی لوگوں کا مال اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 39۔ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ۔ ربا لینا اور دینا دونوں ہی اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے، یہاں تک کہ سود کی لکھا پڑھی کرنا بھی حرام ہے۔ یعنی بینک میں جاب کرنا، کسی بھی قسم کا جاب ہو، چاہے آپ واچ مین ہی کیوں نہ ہوں جو بینک کے باہر کھڑے ہوں، تو وہ بھی جو سیلری آپ لیتے ہیں وہ بھی بینک کی سیلری ہے اور وہ بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آیت نمبر 275 سورہ البقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود لوگوں کے پاس باقی رہ گیا ہے اگر ایمان والے ہو تو اسے چھوڑ دو۔ یعنی اب تمہیں پتہ چل گیا ہے جو بھی سود بچا ہے اسے چھوڑ دو، اب نہیں لو سود۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ، اور اللہ اور رسول سے کوئی جنگ کرے گا تو کون جیت سکتا ہے۔ انٹرسٹ لینا دینا، یہاں تک کہ اس سے ریلیٹڈ پیپر ورک کرنا بھی حرام ہے، یعنی بینک میں جاب کرنا، آڈٹ کرنا، سب حرام ہے۔ جو انٹرسٹ کا جو آڈٹ ہوتا ہے، ایسے کرنے والوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خاص حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر کسی سے سود لینا باقی ہو تو اسے چھوڑ دو اگر مومن ہو، یعنی فوراً جو بھی لین دین بچا ہے اسے ختم کر دو۔ اگر یہ آیت پڑھنے کے بعد، اللہ کا حکم سننے کے بعد بھی تم نے ربا لینا دینا نہیں چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آگ سے ڈرو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130-132 میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم: اے ایمان والو، کئی گنا بڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اس آگ سے ڈرو جو کافر کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت میں خاص طور سے حکم دیا گیا کہ سود نہ کھاؤ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور آگ سے ڈرو جو انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی سود لینے پر آگ کا عذاب ہے۔ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ سود کھانے والوں کی حالت قیامت کے دن کی سزا۔ دنیا میں سود کھانے والے قیامت کے دن اپنی قبروں سے ایسی حالت میں اٹھیں گے جیسے کوئی مجنون ہو یا کوئی پاگل ہو جس پر جن کا اثر ہو۔ سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سود کھاتے تھے، یعنی جیسے خبتی کہا گیا کہ جیسے کسی پہ جن کا اثر ہو جاتا ہے تو اس کی کیسی حالت ہو جاتی ہے، تو قیامت کے دن میدان حشر میں وہ اس طرح سے گھوم رہے ہوں گے تو سب کو پتہ چلے گا کہ یہ سود کھانے والے تھے۔ فرمان الہی ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 275: جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح اٹھیں گے جنہیں شیطان نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ حالت ان کی اس وجہ سے ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ خرید و فروخت یعنی تجارت بزنس بھی سود کی طرح ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام، یعنی سود کو وہ یہ کہہ کر لیتے تھے کہ یہ بھی ویسے ہی بزنس ہے۔ پھر جس کو اس کے رب کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو وہ جو کچھ پہلے لے چکا ہے وہ اسی کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، لیکن اگر وہ پھر بھی سود لیتا رہتا ہے تو یہ لوگ جہنمی ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
یعنی آپ کو جب پتہ چل گیا اسی وقت آپ کو سٹاپ کر دینا ہے، اور اگر اس کے بعد بھی آپ لیتے رہیں گے، آیت آپ تک پہنچ گئی، آپ کو پتہ چل گیا اس کے بعد بھی آپ لے رہے ہیں، تو پھر وہ انسان جہنمی ہے۔ اس آیت سے کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں۔ قیامت کے دن وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر گھومیں گے، جیسے ان پر جن کا اثر ہو، اپنے ہوش و آواز میں نہیں ہوں گے۔ سب پہچان لیں گے کہ یہ دنیا کے سود خور تھے۔ ان کی یہ حالت اس وجہ سے ہوگی کیونکہ سود کو یہ کہہ کر کھاتے تھے کہ یہ تو بزنس ہے، جیسے کہ آج کل لوگ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس انسان کے پاس بھی اللہ کی طرف سے نصیحت پہنچے اسے فوراً سود چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر وہ چھوڑ دے گا تو پہلے وہ سود وہ لے چکا ہے وہ اس کا ہوگا، اور اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ جیسا چاہے اس کے ساتھ معاملہ کرے، یعنی اللہ اسے بخش دیں گے۔ لیکن یہ سب پڑھنے سننے کے بعد بھی یہ کہ یہ سخت حرام ہے، وہ سود لینا نہیں چھوڑتا تو وہ جہنمی ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ سود نہ چھوڑنے پر ہمیشہ کی جہنم ہے۔ پہلے ہی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں۔ حجۃ الوداع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تاکید کی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر، جس میں تقریباً سارے صحابہ اکرام تھے، اس میں بھی خاص طور سے آپ نے سود کی حرمت کا اعلان فرمایا۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی ہے، اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا ہے، اور ہمارے سود میں سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا تھے حضرت عباس۔ آپ نے اپنے گھر سے شروعات کی، ان کے چچا جو جس کا سود لینا تھا وہ سب معاف کر دیا کہ اب یہ سارا سود ختم ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ سود لینا 36 ٹائمز زنا کرنے سے بھی بدتر کام ہے۔ زنا ایک کبیرہ گناہ ہے، لیکن سود کا 1 درہم لینا 36 بار زنا کرنے کے برابر ہے، یعنی اس کا اتنا گناہ ہے جیسے کسی نے 36 بار زنا کیا ہو۔ یعنی گناہ، کبیرہ گناہ میں بھی لیولز ہیں گناہ کے، کوئی بہت زیادہ خطرناک گناہ ہے، کوئی کم ہے۔ تو سود جو ہے وہ ایسا ہے 1 درہم لینا جیسے کہ کسی نے 36 ٹائمز بار زنا کیا ہو۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اگر 1 درہم بھی سود جان بوجھ کر کھاتا ہے تو ایسا شخص اللہ کے قریب 36 بار زنا کرنے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت، آپ نے لعنت فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہو، جس پر آپ لعنت فرما دے پھر اس کا کیا ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، کھلانے والا یعنی جو لون لیتے ہیں اور پھر وہ سود ادا کرتے ہیں، سودی معاملات کا حساب کتاب کرنے والے پر، یعنی جو بینک میں جاب کرتے ہیں، اس سودی معاملے میں گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ گناہ اور وبال میں یہ سب برابر کے شریک ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے عذاب کو دعوت۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گاؤں میں زنا اور سود رواج پا گیا، یعنی بہت زیادہ ہونے لگا، تو وہاں کے باشندوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا، یعنی پھر اللہ کا عذاب آتا ہے ایسی جگہوں پر، یعنی ایسے شہر جہاں کے لوگ سود اور زنا کو عام کر لیتے ہیں وہاں اللہ کا عذاب آتا ہے۔ سود کھانے والوں کا دردناک انجام۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں نے 2 آدمی دیکھے، وہ دونوں میرے پاس آئے اور مجھے بیت المقدس میں لے گئے، پھر ہم سب وہاں سے چلے یہاں تک کہ ہم ایک خون کی نہر پر آئے۔ وہاں ایک شخص نہر کے کنارے پر کھڑا ہوا تھا اور نہر کے بیچ میں بھی ایک شخص کھڑا ہوا تھا۔ نہر کے کنارے کھڑے ہونے والے کے سامنے پتھر پڑے ہوئے تھے۔
بیچ نہر والا آدمی آتا اور جیسے ہی وہ چاہتا کہ وہ باہر نکل آئے تو باہر والا شخص اس کے منہ میں پتھر کھینچ کر مارتا اور وہ جہاں تھا وہیں پھر لوٹ جاتا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، یعنی فرشتوں سے، یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہر میں آپ نے جس شخص کو دیکھا وہ سود کھانے والا انسان ہے۔ ماں کے ساتھ زنا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود میں 70 درجے ہیں، یعنی گناہ 70 ٹائمز ہے۔ اس میں سب سے ہلکا گناہ ایسا ہے جیسے مرد کا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا، یعنی اتنا سنگین جرم ہے یہ۔ سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہوں پر لعنت ہوتی ہے۔ سود لینے والے، دینے والے، لکھنے والے اور گواہوں پر لعنت ہوتی ہے۔ سود قرآن سے حرام ہے۔ اس سے باز نہ آنے والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ یہ ایسی لعنت ہے جس میں دنیا بھر کے لوگ گرفتار اور مبتلا ہیں۔ اس لعنت سے چھٹکارے کے لیے سچے دل سے ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے اور فوراً رک جانا چاہیے۔ سود کھانے والا اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 اور 79 ہے، 279۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور جو سود لوگوں کے پاس باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم واقعی مومن ہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم نے توبہ کر لی تو اصل رقم تم لینے کے حقدار ہو۔ نہ دوسروں پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ سود کھانے والے لوگ قیامت کے روز اپنی قبروں سے پاگلوں کی طرح اٹھیں گے۔ 275 ہے کہ وہ خپتی ایسے اٹھیں گے جسے شیطان نے ان کو چھوا ہو۔ سود کی وجہ سے مال میں برکت ختم ہو جاتی ہے، خواہ مال کتنا بھی زیادہ ہو۔ 276 ہے آیت نمبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ناشکر گنہگار کو پسند نہیں فرماتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والے کا مال خواہ کتنا ہی زیادہ ہو بالآخر گھٹ ہی جاتا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ سود لینے، دینے، لکھنے والے، اس کی گواہی دینے والے سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔